السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن قاعدے کا سبق نمبر 2۔ کل کے سبق میں ہم نے الف سے لے کے تا تک حروف سیکھے تھے مخارج کے ساتھ۔ آج جو ہم سیکھیں گے ہا سے سیکھیں گے۔ تو ہا جو ہے حروف حلقی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہا حروف حلقی ہے۔ اب دیکھیں کہ حلق کے کچھ حصے ہیں، حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ حلق وہاں تک ہوتا ہے جہاں تک ہمارا لحاظ ہوتا ہے، یعنی کوا ہوتا ہے، نیچے کی جانب سے شروع کرتے ہیں۔ وہ گھڑا جو سینے کی جانب ہوتا ہے وہاں سے 2 لیٹرز ادا ہوتے ہیں، حمزہ ہا۔ انشاءاللہ آگے ہم سیکھیں گے۔ تو اس حصے کا جو نام ہے اس کو اقصی حلق کہتے ہیں، جو کہ سینے سے قریب تر ہے، اور اس سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ ہا۔ اس کے بعد جو ہے درمیان والا حصہ اس کو کہتے ہیں وسط الحلق۔ تو حلق کا درمیانی حصہ اس سے ادا ہوتے ہیں عین ہا۔ آج کا ہمارا لیٹر ہا تھا، تو ہا دیکھتے کہاں سے ادا ہوتا ہے، حلق کے درمیان سے۔ تو جب آپ ہا کو ادا کریں گے، منہ کو کھول کے سانس کو باہر نکالیں گے، ہا ہا ہا، تو اس طرح کر کے ہم اس کو ادا کریں گے، ہا ہا، اس طرح، ٹھیک ہے۔ تو ہا کا ادا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنا ہاتھ اپنے منہ کے آگے رکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ سانس اس میں جا رہا ہے کہ نہیں ہاتھ پہ، ہا 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 ہا، ایسے کر کے آپ نے پروناؤنس کرنا ہے انشاءاللہ۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی ہمارا ہاتھ چل جاتا ہے تو ہم اس پہ بھاپ دیتے ہیں، ایسے کر کے ایسے کر کے، یا تو کبھی ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں تو پھر ایسے ہماری آواز نکلتی ہے، تو یہ والی آواز جو ہے یہ ہا کی آواز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہا ہا ہا، اس طرح کر کے آپ نے ہا کی پریکٹس کرنی ہے۔ نیکسٹ لیٹر جو ہے وہ ہے خا۔ خا یہ بھی حروف خلقی ہے، لیکن اس کو دیکھتے ہیں یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حروف خلقی ہے اور یہ ادا ہوتا ہے ادنا خلق سے۔ پیچھے میں نے آپ کو بتایا اقصی حلق کون سا ہوتا ہے اور وسطی حلق کون سا ہوتا ہے۔ ادنا حلق ہے جو اوپر کی طرف ہوتا ہے، یعنی چین کے پاس نیچے جہاں سے گردن شروع ہوتی ہے، تو یہ وہاں پہ ہوتا ہے ادنا خلق۔ اس سے ادا ہوتا ہے خا۔ خا یہ ہیوی لیٹر بھی ہے، جب ہم خا کو ادا کریں گے تو موٹا کر کے ادا کریں گے، خا خا۔ تو حروف خلقی کتنے ہوئے؟ 6 ہوئے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ اور حلق کے حصوں کے جو نام ہیں وہ بھی پکچر میں آپ دیکھ لیں اور یاد کر لیجئے، ادنا حلق، وسطی حلق اور اقصی حلق۔ اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ادنا حلق کون سا ہے، وسطی حلق کون سا ہے، اور جو ہے اقصی حلق کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے خلق سے ادا ہونے والے جو حروف ہیں وہ یاد کرنے ہیں اور خلق کے نام یاد کرنے ہیں۔ اب دیکھیں خا جب ہم پروناؤنس کریں گے، یہ 2 حرفی الفاظ اس کو زیادہ لمبا کر کے نہیں ادا کریں گے، ایسے ادا کریں گے، خا 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 خا۔ اس پکچر کا آپ لوگ اسکرین شاٹ بھی لے لیں اور اس کو اچھے سے جو ہے یاد کریں۔ نیکسٹ لیٹر ہے دال۔ دال ادا ہوتا ہے تا کے مخرج سے۔ پیچھے آپ نے تا کا مخرج پڑھا تھا نا کہ زبان کی نوک سامنے والے دانتوں کی جڑوں سے لگے، تو دال بھی ایسے ہی ادا ہوگا۔ اور یہ دال جو ہے 3 حرفی الفاظ ہے، اس کو لمبا کر کے ادا کریں گے، دال 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 دال۔ بعض لوگ جب اس دال کی ادائیگی کرتے ہیں تو اس کو دال دال ایسے موٹا کر کے پڑھتے ہیں، یہ موٹا نہیں ہوگا، دال ایسے باریک پڑھیں گے۔ نیکسٹ لیٹر ہے زال۔ زال کا مخرج ہے جو آپ نے پیچھے سا کا پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ سا میں جو ہے سیٹی نہیں ہوتی، اسی طرح زال میں بھی سیٹی نہیں ہوتی، یہ نرم لیٹر ہیں۔ اس کا بھی مخرج ہے، پکچر میں بھی آپ کے سامنے ہے
کہ زبان کی نوک دانتوں کے کناروں پہ لگے گی، تھوڑی سی باہر کو نکلے گی۔ زال زال، اس کو نرمی سے پڑھتے ہیں، اگر ہم اس کو اپنے مخرج سے ادا نہیں کریں گے تو ہم اس کو پڑھیں گے زال زال، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ جب ہم قرآن پاک پڑھیں گے تو اس میں اگر ہم پڑھیں گے الذین والذین تو یہ غلط ہو جاتا ہے۔ دیکھیں زال میں ہم نے غلطی کر لی، اس کو زا سے ملا لیا، بلکہ اس کو پڑھیں گے الذین والذین۔ نیکسٹ لیٹر ہے را۔ را کا مخرج ہے زبان کی نوک سامنے والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے۔ جب ہم را بولیں گے تو اس میں سے وائبریٹ ہوگی، اور را کے اوپر جب زبر اور پیش ہوگی تو را موٹی پڑی جائے گی، را 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 ایسے۔ جب زیر ہوگی تو باریک پڑی جائے گی، ری ری ری۔ جب پیش ہوگی تو موٹی پڑی جائے گی، رو رو، را ری رو۔ پکچر آپ کے سامنے موجود ہے، دیکھیں زبان کہاں پہ لگ رہی ہے را بولتے ہوئے۔ زبان کی جو نوک ہے، پشت ہے، وہ اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگ رہی ہے۔ ار 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 ار، دیکھیں یہ ویڈیو میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے زبان کی نوک کہاں لگ رہی ہے، تو اس طرح را کے مخرج کو سمجھیں۔